کل کی نماز تراویح میں سورہ مریم کی تلاوت ہوئی تھی، تو سورہ مریم کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سورہ مریم جو ہے یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، اور سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کی ضرورت بھی تھی۔ ویسے تو تھوڑی سی ضرورت تھی اس وقت ہجرت حبشہ سے پہلے، کہ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے ہدایات لیتے تھے، انسٹرکشنز لیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشکل سوالات کرتے تھے۔ ایک تو ان کے بارے میں مسلمانوں کا کلیئر عقیدہ چاہیے تھا، کلیئرٹی چاہیے تھی کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں، وہ واضح عقیدہ سورہ مریم میں۔ اور دوسرا، ہجرت حبشہ کے بعد اس کی بڑی ضرورت پیش آئی نجاشی کے سامنے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے گئے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا، مشکل کر دیا مکہ مکرمہ میں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ انہیں پتہ تھا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ عیسائی ہے، نجاشی اسامہ۔ مسلمان وہاں گئے۔ اب جو مشرکین مکہ تھے نا، انہوں نے اپنے بڑے تجربہ کار آدمی عمر بن عاص اور ایک اور ان کو بھیجا، ابو جہل کا خیافی بھائی تھا وہ، کہ جائیں، یہ سفیر تھے، اور تحفے تحائف لے جائیں، جا کے اس کے وزراء کو ملیں جو مشیران ہیں، جو اہل اقتدار ہیں، اور نجاشی کو ملے اور ان کو قائل کریں کہ انہوں نے نیا دین نکال لیا، اور یہ چند نوجوان، کیونکہ اکثر قریش کے رشتہ داروں میں سے تھے نا، تو وہ ان کے جو چند یہ لوگ تھے، حتیٰ کہ ابو جہل کا ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، حشام تو اس کا نام تھا، اس کا نام سلمہ، غالباً سلمہ بن ہشام، عمر بن ہشام اس کا نام تھا، حشام ان کے والد کا نام تھا۔ تو بہرحال اس طرح مختلف قریش کی جو مختلف شاخیں تھیں، ان میں سے اکثر گھروں کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور سب گھروں میں ایک طرح کا کوحرام بھی تھا۔ یہ ادھر حبشہ گئے۔ مختصر یہ کہ یہ تحفے تحائف لے کر وزیروں کو ملے، انہوں نے ان کو قائل کیا تاکہ جب دربار لگے تو بادشاہ ان سے رائے لے تو یہ ان کی فیور میں جی ان نوجوانوں کو واپس کیا جائے۔ یہ ایک سیاسی اقدام تھا، انہوں نے کیا۔ بادشاہ کو بھی بڑے تحفے دیے۔ اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے، جو ہدایات ہیں، کہ فیصلہ اس وقت تک نہیں دینا جب تک دونوں گروہوں کی بات نہ سن لو۔ نجاشی نے اس پر عمل کیا۔ جب انہوں نے باتیں کی نا تو وزیر بھی کہنے لگے جی ہاں ان نوجوانوں کو ان کے حوالے کریں، نیا دین لے کے آ گئے ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کی بھی بات سننی ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ بلایا گیا۔ اب اس وقت مسلمان جو ہے نا وہ لچک بھی دکھا سکتے تھے اپنے عقیدے میں، کہ عیسائی بہت زیادہ، عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا، اور ضرورت بھی تھی، مسلمان مطلب حالات بڑے کٹن تھے۔ لیکن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیئر کٹ اسلام کا عقیدہ، کوئی لچک نہیں، کہ عیسیٰ اللہ کے بندے، وہی کلام وہ سارا ذکر کیا۔ تو مختصر یہ ہے کہ وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے ادھر ہجرت حبشہ کا، یہ کفار ناکام لوٹے۔ تو اس میں بھی قرآن کی دیکھ لیں حکمت، کہ جس کی آئندہ ضرورت پیش آنے والی تھی، اس عقیدے کے بارے میں کلیئر کٹ اور واضح دو ٹوک عقیدہ دے دیا گیا۔ اور یہاں اسلام کا عقیدہ واضح ہے کہ شرک کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے، کلیئر توحید کے بارے میں عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور اللہ نے برکتیں بھی بہرحال دی، مسلمان وہاں پر کامیاب ہوئے۔ ایک تو یہ سورہ مریم میں یہ چیز ملتی ہے، پھر سیدہ مریم کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اور دو جو دعائیں ہیں نا، دو کہہ لیں کہ ایسے یہاں پر کلمات ہیں جو دو نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن بنائے ہیں، وہ بھی بڑی سبق آموز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے والد نے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ، پہلے تو ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے نا اپنے والد کو، اور تبلیغ کی دلائل دیے، والد بے بس ہو گیا، تو اب والد نے کہا کہ گھر چھوڑ جاؤ نہیں تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر چھوڑا نا، تو اس وقت انہوں نے پھر یہ دعائیہ کلمات کہے تھے، وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ میں تمہیں ابا جان آپ کے سارے گروہ کو چھوڑتا ہوں، جن کی آپ پوجا کرتے ہیں ان کو چھوڑتا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي، اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں۔
اور میں اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کبھی محروم نہیں رہا۔ یہ دیکھیں نا، اب مشکل حالات تھے، گھر کی ساری سہولتیں چھوڑنی تھی، وہ وطن بدر ہونا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر ہر قسم کی سہولتیں تھیں، اب اللہ کے دین کے لیے نکلنا تھا۔ تو ان حالات میں اللہ سے لنک جو ہے نا وہ بیان کیا کہ میں تو ہر وقت اپنے رب سے مانگتا ہوں، کبھی محروم نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ نے 2 بیٹوں کی، پوتے کی بشارتیں سنا دی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ایک ہمارا ایمان افروز یہ چیز ہمیں ملتی ہے سورہ مریم میں، اور اس کے سٹارٹ میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں بھی یہی ہے، بڑھاپا آ گیا تھا، اور دیکھیں زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، اولاد نہیں، سیدہ مریم ان کی کفالت میں تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام ایک دفعہ مریم علیہ السلام کے پاس آئے، یہ سورہ آل عمران میں، یہ مریم میں نہیں ہے، آئے تو دیکھا بے موسم پھل ہے، مریم کھا رہی ہیں، پوچھا کہاں سے؟ سیدہ مریم علیہ السلام نے کہا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا جی یہ آپ کے طفیل ہیں، آپ کی برکتیں، حالانکہ زکریہ نبی تھے اور سیدہ مریم جو کفالت کر رہے تھے، عقیدہ توحید سمجھایا کہ یہ رب کا فضل ہے۔ اب زکریہ علیہ السلام دیکھیں یہاں بھی ہدایات ہیں، انہوں نے ان پر نعمتیں دیکھی، تو کوئی ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے کسی پر ایکسٹرا نعمتیں آ جائیں نا تو اور طرح کے نظریات ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کے معاملے خاص ہیں اور ہمارے لیے ہدایت ہے۔ دیکھا تو ساتھ ہی انہوں نے بھی پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، جو اللہ ان کو دے سکتا ہے مجھے بھی دے سکتا ہے۔ کوئی حسد، وہ ہمارے سمجھانے کے لیے بات کروں، کوئی حسد نفرت کی باتیں نہیں آئیں۔ تو مریم علیہ السلام کے اس کرامت کو دیکھا تو دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ سورہ مریم میں جو ہے نا وہ الفاظ یہی ہیں کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، چھپا کے اپنے رب کو پکارا، اور کیا کہا؟ انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، وہی کلمات جو ابراہیم علیہ السلام نے کہے، صرف ماضی کا صیغہ ہے کہ یا اللہ میں نے جب بھی آپ سے مانگا کبھی محروم نہیں ہوا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ کہ میں اپنے رب سے مانگوں گا اور میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا۔ تو یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، دعا کے لیے ہدایات سورہ مریم میں ہمیں ملتی ہیں۔ باقی میں نے کہا یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کی تو حکمتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ 2-3 چیزیں اس کے حوالے سے بڑی تھیں، تو ایک یہ کہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ماہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ، اپنے گناہ بخشوانے اور اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ افطاری کے وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، رات کے تیسرے پہر میں قبولیت کا وقت ہے۔ باقی جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور دیکھیں وہ جو آیت ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ روزوں کے ذکر کے بعد ہے، دعا والی، کہ جب بھی میرے نبی آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ جب بھی یہ مجھے پکارے میں قریب ہوں۔ تو یہ ہمیں چیز ملتی ہے کہ اپنے رب پہ توکل، اعتقاد اور یقین، اسی سے مانگنا ہے، سوال اسی سے کرنا ہے، وہی دینے والا ہے۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے